MTA International, reaching the corners of the earth. اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد علیہ جلدہ مسجد آج جولائی 1989 میں مقامات یسوری کا عوام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کا دن بہت ہی مبارک دن ہے اور خوشیوں کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے، اور اس لحاظ سے سب سے زیادہ مبارک کے لائق یہ جماعت یعنی لاس اینجلس کی جماعت ہے، جن کے شہر میں بہت ہی خوبصورت مسجد میں مجھے آج اللہ تعالیٰ کی فضل کے ساتھ خطبہ دینے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ پھر اس خوشی میں تمام جماعت امریکہ بھی شامل ہے اور جماعت امریکہ کے ساتھ تمام دنیا کی 120 ممالک کی جماعتیں بھی شامل ہیں، کیونکہ جہاں بھی جماعت احمدیہ کو خدا کا گھر بنانے کی توفیق عطا ہوتی ہے، ساری جماعت امت واحدہ کی طرح اس خوشی میں شریک ہو جاتی ہے۔ لیکن بالخصوص ان دنوں جبکہ پاکستان میں جماعت احمدیہ پر ایسی پابندیاں عائد کی گئیں کہ خدا کے گھر مسمار کیے گئے اور خدا کے گھروں کو خدا کے نام پر مساجد کہنا خلاف قانون قرار دے دیا گیا، جہاں مساجد کی نئی تعمیر میں بہت سی روکیں ڈالی گئی۔ ایسے حالات میں میں نے ابتدائی میں جماعت کو یہ نصیحت کی تھی کہ ایک سچے مومن کی طرح رد عمل دکھائیں اور جہاں ایک مسجد گرائی جاتی ہے وہاں 100 مسجدیں بنانے کی کوشش کریں۔ اس سے بہتر، اس سے مؤثر، اس سے زیادہ ایمان افروز جواب بھی نہیں دیا جا سکتا۔ بس الحمدللہ کہ جماعت احمدیہ جو اطاعت کے جذبے سے سرشار ہے اور تمام کائنات میں اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنائی ہوئی امت کہلانے کی مستحق ہے، بہت ہی عمدہ رنگ میں ہر اپیل کا جواب دیتی ہے۔ اس نے اس اپیل پر بھی توجہ کی، اگرچہ یہ مسجد اپنی نمایاں خوبصورتی کے لحاظ سے، اپنی بڑائی کے لحاظ سے، اس لحاظ سے کہ دنیا کے بہت ہی امیر اور بہت ہی اثر رکھنے والے شہر میں تعمیر کی جا رہی ہے، آج نمایاں طور پر ہمارے سامنے آ رہی ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ افریقہ کے غریب ممالک میں، چھوٹے چھوٹے دیہات میں، دوسرے تیسری دنیا کے ممالک میں جماعت نے کثرت کے ساتھ مساجد تعمیر کی، اور آج کے دن کی خوشی میں نے سوچا کہ ان مساجد کا ذکر بھی شامل کر لوں جن کو ظاہری دنیا کے لحاظ سے کوئی عظمت نظر نہیں آتی، کوئی عظمت عطا نہیں ہوئی۔ میں نے ایسی غریبانہ مساجد بھی دیکھی ہیں افریقہ میں جو گھاس پھوس کی بنی ہوئی ہیں، معمولی پتھر کی بنی ہوئی ہیں۔ ایسی مساجد بھی دیکھی جن میں 10-10 سال سے جماعت محنت کر کے اینٹیں جوڑ کر، کچھ پیسے جوڑ کر، کچھ دوسرا سامان خرید کے وقار عمل کے ذریعے جتنی توفیق ملتی ہے اس مسجد کو کچھ آگے بڑھا دیتی ہے۔ اور بعض ایسی مساجد دیکھی جو چھتوں تک مکمل ہو گئی تھی لیکن چھت کے ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ کچھ ایسی مساجد دیکھی جن میں چھتیں پڑ چکی تھی لیکن دروازوں کے ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ ایسی مساجد دیکھی جہاں دروازے تو تھے مگر فرشوں کے لیے، فرش بنانے کے لیے پیسے نہیں تھے، دریاں خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ لیکن عظمت کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا کی کسی دوسری مسجد سے پیچھے نہیں تھی، اور کئی پہلوؤں سے وہ تمام دنیا کی جماعتوں کے لیے اپنے اندر اعلیٰ مثالیں رکھتی تھی۔ ایسی کثرت سے مجھے جماعتیں دکھائی دی جنہوں نے آج تک مرکز سے ایک آنے کی امداد کا بھی مطالبہ نہیں کیا۔
نہ صرف مرکز سے بلکہ اپنے ملک کے ہیڈ کوارٹر سے بھی. اور اگر میں وہاں تفصیلی دورہ نہ کرتا اور گاؤں گاؤں جا کر مختلف جماعتوں کے حالات دیکھنے کی توفیق مجھے نہ ملتی تو میرے علم میں بھی یہ بات نہیں آنی تھی کہ افریقہ کے لوگ خدا کے گھر بنانے میں کیسی مسلسل قربانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور کیسے خلوص کے ساتھ وہ خدا کے گھر بنانے میں مسلسل محنت سے کام لے رہے ہیں. بہت بڑی بڑی خوبصورت مساجد بھی ہیں ان میں سے، لیکن ان کا پس منظر بھی یہی ہے کہ مقامی لوگ مل کر جب خدا توفیق دیتا ہے کسی کو، کوئی تجارت میں فائدہ ہوتا ہے، کسی اور زمیندارے میں کوئی اچانک خدا کی طرف سے ان کی جھولی فضلوں سے بھری جاتی ہے تو ایک بڑا حصہ اس میں سے وہ مساجد کی چندے کے طور پر الگ کرتے ہیں اور ان کو ایک دلی لگن ہے اس کام سے. پس کثرت سے ایسی مساجد ہیں جو کسی ذکر میں اور کسی شمار میں نہیں آئی اور بنانے والوں نے کبھی اس خیال سے کبھی اس رنگ میں کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ مساجد دنیا میں قابل ذکر مساجد ہیں یا ان کے ذکر کی خاطر ہمیں مرکز کو لکھنا چاہیے کہ وہ ہماری مساجد کا نام بھی لیں. وہ مساجد بعید نہیں کہ بعض بڑی بڑی شاندار مساجد کے مقابل پر خدا کے نزدیک زیادہ مقبول ہوں، اور مساجد کی مقبولیت کا فیصلہ دراصل آغاز کی نیتیں ہی کیا کرتی ہیں. میرا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ یہ مسجد اپنے پیچھے پاک نیتیں نہیں رکھتی. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ عمارتوں کی ظاہری عظمت بعض ایسی عمارتوں کو نظر سے پوشیدہ کر دیا کرتی ہے جن کی اندرونی عظمت ظاہری عظمت کے مقابل پر بہت زیادہ ہوا کرتی ہے. ہم چونکہ ایک زندہ جماعت ہیں، ہم چونکہ ایک مواحد جماعت ہیں، ہم چونکہ جسم ہی کے نہیں بلکہ روح کے قائل ہیں، اس لیے ہمیشہ ہمیں اس بات کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. دوسری بات، مساجد کو عظمت دینے والی نمازی ہوا کرتے ہیں. اگر نمازیوں کے دل میں خدا کا خوف ہو، خدا کی محبت ہو، خدا کی توحید موزن ہو تو ایسی مساجد کو رونق ملتی ہے. بس یہ بہت سے ایسے امور ہیں جن کے متعلق کچھ میں پہلے بھی ذکر کرتا رہا ہوں، کچھ آج شام کو جب باقاعدہ اس مسجد کا ایسا افتتاح ہوگا جو رسمی رنگ رکھتا ہے، لیکن اس خیال سے میں نے ان سے قبول کیا ہے کہ ایسے موقع پر غیروں کو اسلام کی تبلیغ کرنے کا موقع میسر آ جاتا ہے. ورنہ میں نہ تو کسی مسجد کے افتتاح کا قائل ہوں، نہ رسمی طور پر مجالس بلانے کا قائل ہوں، کیونکہ جہاں تک میرا تاریخ اسلام کا علم ہے، میرے نزدیک حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی مسجد کا افتتاح نہیں ہوا، بلکہ یہ ذکر ملتا ہے کہ صحابہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا کرتے تھے کہ ہماری مسجد میں بھی کوئی نماز ادا کریں، 2 نفل ادا کر دیں تاکہ ہماری مسجد کو رونق ملے. اور ان کی مراد غالباً قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ کرنا ہوتی تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ تم لوگ ہر مسجد میں اپنی زینتیں ساتھ لے کر جایا کرو. اور یہاں زینت سے مراد تقویٰ ہے. اور چونکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات میں اگلوں اور پچھلوں سے زیادہ تقویٰ نصیب ہوا، بس صحابہ یہ درخواست بالکل قرآنی تعلیم کے مطابق کیا کرتے تھے، لیکن کوئی افتتاح کی رسم نہیں منائی گئی. اس لیے جب بھی مجھے امریکہ ہو یا دوسری جگہوں کے مساجد میں افتتاح کرنے کے لیے کہا جائے تو میرے دل میں ہمیشہ اس وجہ سے تردد پیدا ہوتا ہے. اور بعض جگہ تو میں نے اس بات پر ناراضگی کا بھی اظہار کیا کہ ایک سال سے آپ اس میں نمازیں پڑھ رہے ہیں اس مسجد میں، اور آج آپ نے لوگوں کو یہ بلایا ہے یہ کہہ کر کہ مسجد کا افتتاح ہوگا. آپ مجھ سے بھی دھوکہ کر رہے ہیں، دنیا سے بھی دھوکہ کر رہے ہیں.
یہ کوئی انصاف کا طریق نہیں ہے. مسجد کا افتتاح تو اسی دن ہو گیا جس دن کسی ایک نمازی نے وہ نماز پڑھ لی. ہاں آپ یہ اعلان کیا کریں, یہ خط لکھا کریں دوستوں کو کہ ہم نے مسجد بنائی, بہت خوشی ہوئی. اس موقع پر شکرانے کے طور پر ہم ایک تقریب منانا چاہتے ہیں جس میں آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی شامل ہوں اور آپ معلوم کریں کہ مسجد کیا ہوتی ہے, کس لیے بنائی جاتی ہے. اور اس موقع پر چونکہ فلاں شخص بھی آ رہا ہے اس لیے آپ کو اس سے ملنے کا بھی موقع مل جائے گا. یہ معقولیت ہے, یہ حقیقت ہے. بس اس مسجد کے متعلق جو تقریب منائی جا رہی ہے اس کا بھی یہی پس منظر ہے جو میں نے قبول کی, جس کی وجہ سے میں نے قبول کیا. مسجد کے افتتاح کے طور پر اگر دعوت نامہ دیا گیا تھا تو وہ درست نہیں تھا, لیکن میرے علم میں جہاں تک بات ہے وہ یہی ہے کہ دوستوں کو بلایا گیا ہے کہ چونکہ مسجد تعمیر ہو چکی ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہمیں توفیق ملی اور یہ عبادت کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اس موقع پر چونکہ جماعت احمدیہ کا امام بھی آ رہا ہے اس لیے ہم خوشی کی ایک تقریب منانا چاہتے ہیں. بس اگر یہ نہیں بھی ہوا تو آئندہ میں اس خطبے کے ذریعے جماعتوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ مساجد کی تعمیر کے وقت ان سب باتوں کو ضرور پیش نظر رکھا کریں. افریقہ کی مثال کیونکہ سنت نبوی پر ہے اس لیے وہ مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی, اس لیے نہیں کہ افریقہ کی پیروی کریں بلکہ اس لیے کہ افریقہ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے اور آج کے زمانے میں اس سنت کو زندہ کیا ہے. مسجدیں بنانے کے وقت تقویٰ سب سے پہلی شرط ہے اور تقویٰ کے مطابق خدا کا گھر بناتے وقت یہ خیال کبھی بھی دامنگیر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اسے زیادہ خوبصورت بنا سکیں گے یا کم خوبصورت بنا سکیں گے, زیادہ شاندار دکھائی دینے والی مسجد بنائیں گے یا کم شاندار دکھائی دینے والی مسجد بنائیں گے. اول نیت اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہمیں خدا کے نام پر کسی ایک جگہ عبادت کرنے کے لیے اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے اور وہ جگہ سب کے لیے کھلی ہونی چاہیے. اس لیے ہمیں جس قسم کی جگہ بھی میسر ہو ہمیں لازماً اپنی کوشش کے ساتھ ایک ایسی جگہ کی تعمیر کرنی چاہیے جو خدا کے نام پر ہو, خدا کی خاطر ہو, وہاں عبادت کے لیے سادگی کے ساتھ اکٹھے ہو سکیں. اس کے علاوہ اگر تزئین بھی ہو سکے ظاہری, صاف ستھری خوبصورت نظر آنے والی چیز ہو تو یہ خلاف ایمان بات نہیں, کیونکہ زینت کا ایک ظاہر سے بھی تعلق ہے. اگر اندرونی زینت کو آپ پیش نظر رکھتے ہوئے بیرونی زینت کا کچھ سامان کر سکیں تو ہرگز مذاکرہ نہیں اور یہ قرآن تعلیم کے خلاف نہیں ہے. لیکن اول شرط وہی ہے کہ تعمیر کے وقت تقویٰ پیش نظر ہونا چاہیے اور خالصتاً اللہ کی عبادت کا مقصد پیش نظر ہونا چاہیے. یہ بات مجھے بار بار اس لیے بتانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ آج کل دنیا میں بہت بڑی بڑی مساجد بنائی گئی ہیں اور بنائی جا رہی ہیں اور بعض دفعہ جماعت کے دوست ان مسجدوں کو دیکھتے ہیں اور بڑے متاثر ہوتے ہیں اور ان کے دل میں یہ جذبہ اٹھتا ہے کہ ہمارے پاس دولت ہو ہم اس سے بھی بڑی اور شاندار مساجد بنائیں. حالانکہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ وہ مسجدیں خالی ہیں, تقویٰ سے خالی ہیں, عبادت کرنے والوں سے خالی ہیں. محض ایک دکھاوا ہے, ایک عظیم شان عمارت ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بس مسجد کی زینت آپ کے دلوں کے ساتھ ہے, مسجد کی زینت آپ کے تقویٰ کے ساتھ ہے. مسجد کی پہلی اینٹ قرآن کریم کے مطابق تقویٰ پر رکھی جانی چاہیے. یہ وہ مضمون ہے جس کو بار بار جماعت کے سامنے بیان بھی ہونا چاہیے اور جماعت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. اس کے بعد جب تقویٰ پر بنیاد رکھی جائے تو ظاہری زینت سے نہ اسلام منع کرتا ہے نہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آپ کے اپنے لباس میں بھی یہی عادت تھی کہ سادہ اور مناسب ضروری لباس پہنا کرتے تھے, مگر اگر کوئی زینت کا لباس بھی دے دیتا تھا ظاہری زینت کا تو اسے بھی استعمال فرما لیتے تھے. اور قرآن کریم نے واضح تعلیم دی ہے کہ زینت کو اختیار کرنا یعنی ظاہری زینت کو اور نعمتوں کو استعمال کرنا ایمان کے خلاف نہیں
بلکہ خدا تعالیٰ نے اول طور پر یہ نعمتیں اپنے مومن بندوں ہی کے لیے پیدا کی ہیں. اور اس وضاحت کے ساتھ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس مسجد کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی تھی اور زائد جو حسن ہمیں دکھائی دیتا ہے اس کی بھی خدا نے توفیق عطا فرمائی، اس لیے میں آج بہت خوش ہوں. ایک ایسی مسجد میں مجھے آج خطبہ دینے کی توفیق مل رہی ہے جس کی بنا تقویٰ پر تھی، اور اس کے ساتھ اس کو ظاہری زینت بھی خدا نے عطا فرما دی. اس ظاہری زینت کا جہاں تک جماعت کے ساتھ تعلق ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، یہ نام بھی ہو تو اس کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں. مجھے اپنے سفروں کے دوران، خصوصاً پاکستان کے سفروں کے دوران، بعض دفعہ ایسی مسجدوں میں نماز پڑھنے کا موقع ملتا تھا جو سادہ سا، جسے ہم پنجابی میں تھڑا کہتے ہیں، ایک تھڑا سا بنا کر اس کے ارد گرد گھاس پھوس کی ایک کچی اینٹوں کی دیوار کھڑی کر کے گھاس پھوس کی چھت ڈال دی گئی، اور کسی نے مسافروں کے لیے رستہ چلتے ہوئے مسجد بنا دی. بعض دفعہ ایسی مساجد میں نماز کا اتنا لطف آیا کہ بڑی سے بڑی شاندار مسجد میں بھی اس رنگ میں نماز کا لطف نہیں آیا، کیونکہ اس کی سادگی میں ایک حسن تھا. یوں معلوم ہوتا تھا جس میں کسی نے خدا سے محبت کرتے ہوئے، نماز سے محبت کرتے ہوئے، رستہ چلنے والوں کا خیال کر کے ان کی خاطر یہ کام کیا ہے. اس کے مقابل پر انہی سفروں کے دوران مجھے بعض دفعہ ایسی مسجدوں میں بھی نماز پڑھنے کا موقع ملا جن کے باہر مولوی ڈبے لے کر پیسے مانگتے اور ڈبے بجاتے اور کوشش کرتے کہ زیادہ خوبصورت دکھائی دینے والی مسجد بنائی. نماز کا لطف تو نمازی کے اوپر ہے، لیکن بعض دفعہ ماحول اس پر اثر انداز ہوتا ہے. اس پہلو سے ان مسجدوں میں نماز کے وقت مجھ پر کوئی خاص کیفیت پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایک دنیا کی دکھاوے کے لیے مسجدیں بنائی گئی ہیں، ہمیں ضرورت ہے، اس لیے ہم ان مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہو گئے ہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا، تقویٰ پر اگر اینٹ رکھی جائے، یعنی تقویٰ کی اینٹ پر اگر بنیاد رکھی جائے تو مسجد میں اس کے ماحول میں ضرور اثر پیدا ہو جاتا ہے. اگرچہ میں جانتا ہوں کہ وہ مسجد بنانے والے بہت سے غیر احمدی تھے، لیکن ان کی طرز سے مجھے خدا کی محبت نظر آئی. مجھے اس مسجد میں داخل ہوتے ہوئے احساس ہوا کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے اللہ کے پیار کی وجہ سے کیا ہے. اس لیے یہ خیال کبھی میرے دل میں کونے میں بھی نہیں آیا کہ چونکہ غیر احمدی نے مسجد بنائی ہے اس لیے اس مسجد کا کم اثر ہوگا یا نعوذ باللہ من ذالک کہ نماز ٹھیک نہیں ہو سکتی. یہ جہرانہ خیال ہے. قرآن کریم فرماتا ہے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. سب مسجدیں خدا کے لیے بنائی جاتی ہیں. کسی کی بھی مسجد اگر وہاں تمہیں عبادت کی توفیق ملتی ہے تو اللہ کو پکارو اور اس کے سوا کسی اور کو نہ پکارو، بس یہ شرط ہے. اس لیے جہاں تک جماعت کا تعلق ہے، ہم نے کبھی بھی دوسروں کی بنائی مسجدوں سے غیریت نہیں کی، لیکن وہ مساجد جو خالصتاً دکھاوے کے لیے بنائی جائیں ان میں نماز پڑھنے کے لیے طبیعت مائل نہیں ہوتی. اور یہی مضمون قرآن کریم میں مسجد زرار سے متعلق بیان ہوا ہے. مسجد زرار بنائی گئی جو خدا کی خاطر نہیں تھی بلکہ کسی اور فساد کی نیت سے اور دکھاوا دے کر مومنوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنائی گئی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بار بار ان لوگوں نے درخواست کی کہ آپ آ کر ہماری مسجد میں نماز پڑھیں، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ دستور تھا، تو آپ کو دل میں تردد تھا، لیکن بار بار ٹالتے رہے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں بے حد حیا تھی، اور بعض دفعہ یہ بار بار کی درخواست کے اثر سے آپ قبول فرما لیا کرتے تھے، خواہ دل میں تردد بھی ہو. قرآن کریم میں آپ کی حیا کا بھی ذکر ملتا ہے کہ مومنو، تم جب تمہیں دعوت پہ بلاتے ہیں تم کھانا کھا کر فارغ ہو کر چلے جایا کرو. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عادت تھی کہ کھانے سے فارغ ہو کر عبادت میں مصروف ہوا کرتے تھے، اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ حیا کی وجہ سے تمہیں کہہ نہیں سکتے. تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جن میں حیا مانے ہو جایا کرتی ہے. انسان
ایک چیز کو بعض دفعہ ناپسند کرتا ہے، ناپسندیدگی کا اظہار حیا کی وجہ سے نہیں کر سکتا، بعض دفعہ حیا کی وجہ سے پسندیدگی کا اظہار بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر اس کو قبول فرما لیا، حالانکہ آپ کی فراست آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ مسجد اس لائق نہیں ہے کہ آپ اس میں جا کر نماز پڑھیں. خدا نے بعد میں منع فرمایا، لیکن یہ الگ بات ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بعض مساجد سے جہاں منافقت کی بو ہو، جہاں ریا کی بو ہو، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانی فطرت پر میں ایک تردد پیدا ہو جاتا ہے اور ایک کراہت پیدا ہو جاتی ہے. یہ ایک الگ مضمون ہے، لیکن ہرگز یہ مراد نہیں کہ مسجد کو دیکھ کر پہلے یہ سوچا جائے کہ کس فرقے نے بنائی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تو یہ ہے کہ عیسائی وفد آپ کے پاس ملنے کے لیے حاضر ہوا اور مذہب پر گفتگو کر رہا تھا. نماز کا وقت ہوا تو وہ اٹھ کر جانے لگا، یعنی ان کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نے فرمایا کہ کہاں جا رہے ہو، بیٹھو. انہوں نے کہا کہ ہم تو نماز کا وقت ہو چکا ہے، اس لیے باہر کسی گرجے میں یا کسی جگہ جا کر اپنی عبادت کریں گے. آپ نے فرمایا یہ بھی تو عبادت کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی، اللہ کی عبادت کی خاطر بنایا گیا، یہی نماز پڑھ لو. تو حضرت عبداللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے تو پتہ چلتا ہے کہ مساجد میں صرف فرقوں کا تو سوال ہی نہیں تھا، اس وقت مذاہب کی تفریق بھی حائل نہیں ہونی چاہیے. اگر خالصتاً اللہ کی عبادت کو کرنا چاہے تو ہر جگہ کر سکتا ہے، ایسے گھر میں جو خدا کی خاطر بنایا گیا ہو. بس اس مسجد کی افتتاح کی تقریب ان معنوں میں میں نے بیان کیا ہے وہ تو بعد میں ہوگی، اور جہاں تک مجھے توفیق ملی میں انشاءاللہ مہمانوں کو مسجد کے مقاصد سے متعارف کرواؤں گا. لیکن آج میں آپ کے سامنے اس خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت نے اس دور میں جو ہمارے لیے بڑا ہی دکھوں کا دور تھا، کثرت کے ساتھ مساجد بنا کر بار بار مومنوں کی خوشیوں کے سامان کیے ہیں. اور ہر مسجد جو دنیا میں کہیں بنی ہے وہ ساری جماعت کے لیے خوشیوں میں اضافے کا موجب بنی ہے، خصوصاً اس دور میں، اس پس منظر کے نتیجے میں. بس وہ ساری مساجد جو افریقہ میں بنی ہیں نامعلوم ہیں، یا انڈونیشیا میں بن رہی ہیں اور نامعلوم ہیں، یا بنگلہ دیش میں بن رہی ہیں اور نامعلوم ہیں، یا ہندوستان میں بن رہی ہیں اور نامعلوم ہیں، آج ہم ان سب مساجد کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں گے. اور نماز میں جو دعا کی جائے گی اس میں اس مسجد کے اوپر اظہار تشکر، خدا کے حضور صرف سجدہ تشکر ادا نہ کیا جائے، بلکہ اس سارے عرصے میں خدا نے جو عظیم الشان توفیق ہمیں عطا فرمائی ہے للہ مساجد بنانے کی، اس سب مضمون کو پیش نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس ضمن میں ایک اور مسجد کا ذکر میں ضروری سمجھتا ہوں، یعنی گواٹے مالا کی مسجد، جس کا اسی رنگ میں افتتاح ہم نے چند دن پہلے کیا ہے، 3 دن یا 4 دن پہلے. گواٹے مالا ایک ایسا ملک ہے جو خالصتاً نہیں تو اکثریت شکل میں کیتھولک ہے، اور اتنی بھاری تعداد کیتھولک کی ہے کہ دوسرے جو عیسائی فرقے ہیں وہ گنتی کی چند ہیں، اور ان کو کوئی اپنے ملک میں عظمت حاصل نہیں. کیتھولک ہونے کے لحاظ سے میرا یہ تعصب تھا کہ یہ لوگ تعصب دکھائیں گے. اگر ایک مسلمان ملک میں مساجد پر پابندی ہو جائے تو لازمی بات ہے کہ جیسے کہتے ہیں دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. مجھے یہ ڈر تھا کہ کیتھولک ملک میں تو بہت ہی زیادہ تعصب دکھایا جائے گا، لیکن میں حیران رہ گیا دیکھ کر کہ ہر منزل پر، ہر قدم پر ان لوگوں نے اتنا تعاون کیا ہے، حکومت نے بھی، وہاں کے انجینئرز نے بھی، یہاں تک کہ وہاں کے معماروں اور مزدوروں نے بھی. باوجود اس کے کہ غریب ملک ہے اور مزدور بہت ہی تھوڑی اجرت پاتے ہیں، اور زائد وقت کام کریں تو ان کے مطالبے ہونے چاہیے کہ ہمیں زائد پیسے دو. لیکن چونکہ افتتاح کا وقت قریب آ رہا تھا اور مسجد کا بہت سا کام ہونا باقی تھا، اس لیے جب ان سے یہ درخواست کی گئی کہ دن رات کام کرو، بہت زیادہ محنت سے کام کرو، تو اس طرح انہوں نے کام کیا ہے جس طرح جماعت بعض دفعہ وقار عمل بناتی ہے، اس جذبے کے ساتھ انہوں نے کام کیا. اور وہ سارے
कैथलिक्स थे, और हुकूमत ने ऐसी गहरी दिलचस्पी ली और ऐसा ताउन से बढ़कर कहना चाहिए मोहब्बत का इजहार किया कि मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि इतना वसी हौसला दुनिया की कोई हुकूमत दिखा सकती है। मुकामी तौर पर वहां अभी एक भी एमडी नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट साहब ने, वहां के प्रेसिडेंट साहब ने मुझे मुलाकात के वक्त बताया कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं खुद आकर उस तकरीब में शामिल हूं, लेकिन एक इंतहाई जरूरी आमिला मजलिस एग्जेक्टिव की मीटिंग थी, उसकी वजह से मैं नहीं आ सका, तो मैंने अपने वाइस प्रेसिडेंट को भिजवाया। उस पर मुझे समझ आई कि वाइस प्रेसिडेंट साहब क्यों आए हुए थे। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि आप जाएं और उसमें शामिल हों, लेकिन मेरी जाती ख्वाहिश थी कि मैं आता, और दूसरे बाज वज़रा उसमें शामिल हुए और मुकामी लोग जिनको भी दावतें दी गई थी, बड़े बड़े हर किस्म के, वो वहां तशरीफ लाए और उस तकरीब को बहुत सी उन्होंने रौनक बख्शी। और जमात की तरफ से जब मस्जिद के मुतालिक और इसके मकासद के मुतालिक मुख्तसर जिक्र किया गया तो बहुत ही गहरा असर उन्होंने कबूल किया। बाद में कुछ अर्सा बैठे भी कुछ लोग उनमें से आके और बार बार अपनी मोहब्बत का और खुशी का इजहार करते रहे। इसलिए मुझे उस मुल्क से बड़ी तवक्को पैदा हुई है कि चूंकि उन्होंने खुदा के घर बनाने में गैर मामूली ताउन किया है और मोहब्बत का इजहार किया है, इसलिए अल्लाह ताला इस्लाम के लिए उनके दिल खोलेगा और इसके आसार भी जाहिर होने शुरू हो गए हैं। इतनी जल्दी इतनी गहरी दिलचस्पी इस्लाम में लेनी शुरू कर दी है उन्होंने कि जिसके मुतालिक किसी और मुल्क में मुझे ऐसा तजुर्बा नहीं हुआ। हर किस्म के साहिब हैसियत या आमतुन्नास, यानी हर किस्म के लोग मस्जिद में ही दिलचस्पी नहीं ले रहे, बल्कि जमात अहमदिया के पैगाम में दिलचस्पी ले रहे हैं। चुनांचे वहां हुकूमत की तरफ से जो नुमाइंदे हमारी देखभाल के लिए मुकर्रर हुए थे और वो काफी बाअसर लोग थे, उन सब ने मुझसे चलने से पहले दरखास्त की कि हमें इस्लाम में गहरी दिलचस्पी पैदा हो गई है, इसलिए आप हमें जरूर वक्त दें ताकि हम कुछ सवाल कर सकें। इस दिलचस्पी की वजह क्या थी? दिलचस्पी की वजह ये थी, हमारे एक साथी ने उनसे पूछा पहले कि तुम मुतसर नजर आ रहे हो, बताओ सबसे ज्यादा तुम्हें किस चीज ने मुतसर किया? तो उनके जो अफसर आला थे उन्होंने जवाब दिया कि सबसे ज्यादा हमें आपकी नमाज ने मुतसर किया है, आपकी इबादत ने मुतसर किया है, और ऐसा गहरा असर हमारे दिल पर डाला है। उन्होंने खुद बताया कि मेरी बीवी बड़ी सख्त कैथोलिक है और मैं आम सा ईसाई हूँ, खास मुझे कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं। मेरी बीवी हमेशा मुझे आके बताया करती थी कि चर्च में बाज दफा कोई अच्छा मुकर्रर आता है तो दिल पर बहुत गहरा असर पड़ता है और एक रूहानी लज्जत है जिससे तुम महरूम हो। तो मैं जब घर वापस गया, पहली दफा जब मैंने आपकी नमाजें देखी तो मैंने बीवी को कहा कि तुम्हें पता ही कुछ नहीं कि रूहानी लज्जत होती क्या है। मैं जो आज देख के आया हूँ, तुम्हारे ख्वाबों में भी वो लज्जत नहीं आ सकती। चुनांचे उसने दरखास्त की कि मैं मुसलमान तो नहीं हूँ मगर मुझे नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। चुनांचे मैंने कहा बिस्मिल्लाह, शौक से तशरीफ आए, और उस नमाज में उसने बाकायदा हमारे साथ उसी तरह उसी अंदाज से जिससे मुसलमान नमाज अदा करते हैं नमाज अदा की, और दरवाजा खुला रखा उस कमरे का ताकि दूसरे उसके साथी अफसरान भी देखें, और वही देखकर दरअसल उनके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ। चुनांचे काफी देर तक उनसे मजलिस लगी रही और उनमें से हर एक ने ये कहा कि हम इस्लाम की सदाकत के कायल हो गए, इसमें कोई शक नहीं रहा। अब हमें इतना वक्त दें कि हम अपने बीवी बच्चों को अपने साथ शामिल कर लें ताकि जब हम आए तो हमारे घर में फूट ना पड़े, हम इकट्ठे मिलकर आए। तो वो मसाजिद जो खुदा की खातिर बनाई जाती हैं और वो इबादत जो खुदा की खातिर अदा की जाती है, उसमें एक गहरा रूहानी असर हुआ करता है। और अगर किसी कौम में रूहानियत जिंदा हो तो सबसे ज्यादा उस कौम को अपने मजहब में की तरफ मायल करने का यही जरिया बनता है।
بس میں سمجھتا ہوں کہ گواٹے کی مسجد بھی چونکہ خالصتاً للہ بنائی گئی تھی، اس لیے وہاں نمازیوں کا انتظام خدا تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جلد ہی وہاں وہ مسجد جو اپنے اس لحاظ سے بہت بڑی ہے کہ صرف باہر سے آئے ہوئے 2 پاکستانی احمدی وہاں ہیں، ایک ہمارے مبلغ اور ایک وسیم صاحب جنہوں نے جو کینیڈا سے گئے تھے اور مسجد کے کام میں انہوں نے بہت ہی محنت کی ہے۔ اس کے باوجود مجھے امید ہے کہ جلد ہی انشاءاللہ وہ مسجد بھی نمازیوں سے بھر جائے گی اور چھوٹی ہو جائے گی۔ یہ ایک آخری بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اس خطبے کو ختم کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اپیل بھی کروں گا۔ مسجدیں ہم جتنی وسیع بنائیں، اگر وہ تقویٰ پر مبنی ہوں اور اللہ کی خاطر بنائی جائیں تو ایک علامت اس کی ضرور ہم پوری ہوتی دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد جلد جلد نمازیوں سے بھرنے لگتی ہے، اور وہ مسجدیں جو دکھاوے کے لیے بنائی جائیں ان کو آپ دیکھیں گے کہ سال ہر سال تک بنی رہتی ہیں اور خالی رہتی ہیں، جس طرح ایک بڑے لفافے میں چھوٹی سی چیز ڈال کے اس کو کھنکایا جائے ویسی کیفیت ان کی دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ دوسرا قدم جو ہے یہ اٹھانے کی ہر جگہ ضرورت ہے۔ مسجدیں بڑی بنائیں، اس دعا کے ساتھ بڑی بنائیں کہ خدا جلد بھر دے، اور پھر خود عبادت کے لیے اس میں زیادہ آیا کریں، اپنے بچوں کو ساتھ لایا کریں، تاکہ جتنی آپ کی توفیق ہے اس حیثیت سے آپ اس مسجد کو ضرور رونق بخشنے کی کوشش کریں۔ باقی کام خدا پر چھوڑیں، اور مجھے یقین ہے اب تک تو خدا کا ہمیشہ یہی طریق رہا ہے، ہم سے یہی حسن سلوک رہا ہے کہ مسجد کا ہم کتنی بڑی بنائیں وہ دیکھتے دیکھتے چھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو خدا کرے کہ یہ مسجد بھی دیکھتے دیکھتے چھوٹی ہو جائے، اور آج جیسا کہ مجھے دکھائی دے رہا ہے اللہ کے فضل سے اس وقت یہ مسجد بھری ہوئی ہے، اور نمازی جو صف بندی کر کے کھڑے ہوں گے وہ انشاءاللہ اس پوری مسجد کو بھر دیں گے۔ لیکن یہاں اس وقت باہر سے آئے ہوئے دوست موجود ہیں، بڑی دور دور سے سفر کر کے بعض امریکن مخلصین جن کو خدا نے توفیق بخشی ہے آج اس تاریخی موقع میں جمعہ میں شامل ہونے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ جماعت لاس اینجلیس اب یہ کوشش کرے کہ خود اس مسجد کو بھرے، اور پھر یہ دعا کرے اس مسجد میں کہ اللہ اس مسجد کو اور متقی نمازی عطا کرے۔ پھر معمولی کوشش بھی وہ کریں گے تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ ان کے پیغام میں برکت ڈالے گا اور یہ مسجد بھی چھوٹی ہو جائے گی۔ مسجد کے چھوٹے ہونے کی دعا بظاہر بڑی عجیب لگتی ہے کہ ہم خود دعا کریں کہ اے خدا اس مسجد کو چھوٹا کر دے، لیکن میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اس مضمون پہ روشنی ڈالی ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ مائیں جو اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں وہ یہ دعا نہیں کیا کرتی ہیں کہ ان کے کپڑے کبھی بھی چھوٹے نہ ہوں۔ کپڑے چھوٹے نہ ہوں تو ان کے سینے میں غم کی آگ لگ جاتی ہے، وہ فکر میں مبتلا ہو جاتی ہے، بھولنے لگ جاتی ہے کہ ہمارے بچے کے وہی کپڑے ہیں جو 2 سال پہلے پہن رہا تھا۔ تو یہی ہمارا رجحان خدا کے گھروں کی طرف ہونا چاہیے۔ جب وہ چھوٹا ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے وسیع مساجد بھی ادا کر دے گا۔ بس مساجد بنائیں اور وہ بڑی بنائیں، کوشش کریں کہ وہ جلد سے جلد چھوٹی ہو جائیں، پھر خدا سے دعا کریں کہ اے خدا وہ اور مسجد دیں، ہمارے کپڑے اور بڑے کر دے تاکہ ہم ان میں پورے آ سکیں۔ یہ وہ مضمون ہے، اس کو سمجھ کر دعائیں کرتے ہوئے اس کے ساتھ آپ ان راہوں پر آگے بڑھیں تو ہر نئے سال خدا کی نئی شان آپ دیکھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات جو اپیل کے متعلق میں کہنی چاہتا تھا وہ مسجد واشنگٹن کے لیے اپیل کرنی ہے۔ مسجد واشنگٹن مرکزی ہونے کی حیثیت سے سب سے زیادہ امریکہ کی جماعت کی قابل کے لیے لائق توجہ ہونی چاہیے۔ اب تک جو صورتحال ہے بعض دوسری جگہ مثلا پورٹلینڈ میں، یہاں اپنے لاس اینجلیس میں مساجد بڑی اچھی سی بن چکی ہیں، لیکن ابھی تک واشنگٹن میں کوئی مسجد نہیں بنی۔ پھر بہت سے مراکز قائم کیے گئے ہیں گھر خرید کر اور زمینیں خرید کر جن میں عمارتیں موجود تھیں، اور ان کو مساجد میں تبدیل کیا گیا ہے۔ جب میں امریکہ میں داخل ہوا تھا تو روچسٹر میں ایک ایسا ہی گھر تھا جو خریدا گیا اور بہت ہی
خوبصورت جگہ، اچھی جگہ پر خوبصورت گھر ہے جس کے ایک حصے کو دستورات کے لیے مسجد میں تبدیل کیا گیا، ایک حصے کو مردوں کے لیے مسجد میں تبدیل کیا گیا. اس قسم کی بہت سی مساجد امریکہ میں موجود ہیں. لیکن واشنگٹن میں جو پہلا مشن تھا، اور وہ بہت پرانی بات ہے جب وہ مشن بنایا گیا تھا، بہت تھوڑی ضرورت کے پیش نظر بنایا گیا تھا، وہ وہیں تک محدود ہے اور اس کے بعد کوئی مسجد اور نہیں بنی. نیو جرسی پاس ہے، نیو یارک ہے، وہاں اللہ کے فضل سے بن گئی ہیں. آتی دفعہ شمالی نیو جرسی میں بھی ان کا مرکز میں نے دیکھا. خدام نے بڑی محنت کر کے، اور انصار نے بھی، رجنا نے بھی بڑا خوبصورت بنا دیا ہے اس عمارت کو، اور وہاں بھی نماز کا مرکز قائم ہو گیا ہے. تو واشنگٹن میں ضرورت ہے کیونکہ آپ سب دنیا سے وہاں، سب امریکہ سے وہاں اکٹھے ہوتے ہیں اپنے سالانہ اجتماعات کے لیے، اور سب سے زیادہ ضرورت اگر مسجد کی ہے امریکہ میں تو واشنگٹن میں ہے. اس پہلو سے میں آپ کے سامنے یہ تحریک کرنا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے کچھ انتظام تو فوری طور پر کر دیا ہے. یعنی لجنہ ماؤلہ نیو یارک کو تحریک ہوئی کہ وہ اس موقع پر، یعنی 7 سالہ جشن کی خوشی میں میری پہلی دفعہ یہاں آمد کے موقع پر مجھے $30,000 کا چیک پیش کریں تاکہ میں اپنی مرضی سے جہاں چاہوں خرچ کروں. وہ چیک میں نے سوچا کہ سب سے زیادہ مستحق مسجد واشنگٹن ہے کہ اس کی خدمت میں اس کے لیے پیش کیا جائے. اس کے بعد جب میں یہاں لاس اینجلس آیا تو یہاں ہمارے پرانے مخلص دوست ڈاکٹر حمید الرحمان صاحب نے اسی تمنا کا اظہار کیا کہ میں نے بڑی دیر سے یہ سوچا ہوا تھا کہ 7 سالہ جبلی کا سال آئے تو میں اپنی محبت کے اظہار کے طور پر $1,00,000 آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ آپ جس نیک کام پہ چاہیں آپ خرچ کریں. لیکن کچھ مشکلات ایسی پڑ گئیں کہ نقد وہ سارا نہیں دے سکے. 50,000 کا چیک انہوں نے مجھے دیا اور باقی 50,000 کا وعدہ ہے کہ وہ اس سال کے اختتام تک پیش کر دیں گے. وہ بھی میں نے مسجد واشنگٹن کے لیے وقف کر دیا ہے. اس طرح ممکن ہے اور جماعتوں کے احمدیوں کے دلوں میں بھی اس قسم کے خیال ہوں اور بعضوں کی طرف سے آ بھی رہے ہیں. اول تو یہ اس سال کی غیر معمولی خوشی کے موقع پر جس نے بھی امریکہ سے اس نیت سے روپیہ مجھے پیش کیا وہ میں انشاءاللہ مسجد واشنگٹن ہی کو دوں گا. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک عمومی تحریک کی ضرورت ہے. ہم نے جائزہ لیا ہے، اس وقت مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ مسجد واشنگٹن اگر 1 سال سے 16 مہینے کے اندر تعمیر کی جائے تو $25,00,000 کی ضرورت ہے. اور جماعت کے میں جو جائزہ لیا ہے اب تک اس کی روح سے سالانہ مسجد واشنگٹن کے لیے $25,000 ملتے ہیں، جس کا مطلب ہے 10 اگر انتظار کیا ہے تو 10 سال میں $2.5 لاکھ اور 100 سال میں 25 لاکھ. تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. 100 سال میں جو 25 لاکھ ملیں گے آپ کو، اس وقت تک تعمیر کا خرچ 1 کروڑ ہو چکا ہوگا. جہاں تک سود لے کر اس رقم کو ضرورت کو پورا کرنے کا تعلق ہے، میں اس کا قائل ہی نہیں کہ مسجد کے لیے سودی روپے لیے جائیں. جہاں شروع ہو گئی تھی رسم، کینیڈا میں بھی یہی رسم چلی تھی اور جماعت قرضوں کے اندر دب رہی تھی اور کوئی بھی برکت نہیں رہی تھی. ان کو میں نے سختی سے روکا، فوری طور پر ان کے قرضے ادا کیے اور کہا کہ آئندہ آپ نے ایک آنا بھی سود پر نہیں لینا، جو توفیق ہے اس کے مطابق آپ مسجدیں بنائیں. چنانچہ اللہ کے فضل سے اتنی بڑی بڑی زمینیں وہاں خدا نے عطا کی، ایسے شاندار مراکز عطا کیے کہ دل ان کو دیکھ کر جذبہ تشکر سے بھر جاتا ہے. کیلگری سے میں آیا ہوں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بہت ہی خوبصورت مسجد خدا نے بنا دی. یعنی بنا ان مانو بھی کہ ایک چرچ تھا جو اس موقع پر دکھ رہا تھا اور اس چرچ کا رخ قبلے کی طرف ہی تھا. یعنی اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں تھی. صرف شرط میں نے یہ قائم کی تھی کہ جب تک چرچ کے مالک تحریری طور پر یہ نہ لکھ کے دیں کہ ہم بخوشی اجازت دیتے ہیں کہ آپ اس کو مسجد میں تبدیل کریں، اس وقت تک ہم اس چرچ کو نہیں دیں گے. کیونکہ میں ہرگز پسند نہیں کرتا کہ کسی کے عبادت گاہ کو اس کی مرضی کے خلاف کسی اور عبادت گاہ میں تبدیل کیا جائے.
انہوں نے بخوشی یہ لکھ کر دے دیا، تو اب وہ بنی بنائی مسجد ہمیں مل گئی، پھر اس کے ساتھ ایک بہت بڑی وسیع زمین بھی خدا نے دی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ امریکہ میں بھی آپ ان باتوں میں اس طرح سوچیں بھی نہیں کہ سود پر قرضے لے کر آپ خدا کے گھر بنائیں۔ اس میں ایک بڑا تضاد ہے، ایک سوچنا چاہیے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ پہلی اینٹ جو خدا کے گھر کے لیے رکھی جائے وہ تقویٰ کی اینٹ ہونی چاہیے، اور اس اینٹ سے پہلے آپ سود کی اینٹ رکھ چکے ہوں گے اس کے نیچے۔ سود کی اینٹ پر تقویٰ کی اینٹ کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ اس لیے اس بات کو آپ بالکل بھول جائیں کہ سودی روپے لے لے کر آپ مساجد تعمیر کریں گے۔ اگر بڑی شاندار مسجد نہیں بن سکتی تو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، سادہ بنا لیں، بعد میں توفیق ملے تو بنا لیں، لیکن کوشش ضرور کریں کہ اچھی کھلی مسجد بنے، اور اس لحاظ سے ضرور دیدہ زیب ہو کہ غیروں کی توجہ کا مرکز بنے، وہ آئیں اور ان کے پوچھنے کے نتیجے میں ہمیں ان کو اسلام پہنچانے کی توفیق ملے۔ صورت مرکز قائم کیے جا سکے تو اچھی بات ہے۔ تو بہرحال $25 لاکھ کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جماعت امریکہ یہ سال خصوصیت سے واشنگٹن کی مسجد کا سال بنائے تو جتنی رقم بھی اکٹھی ہو ایک سال کے اندر وہ ابتدائی ضرورت کے لیے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، لیکن ساتھ ہی میں تمام دنیا کی جماعتوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ واشنگٹن کی مسجد میں وہ بھی حصہ ڈالیں، کیونکہ میں نے جیسا کہ پہلے بھی ایک جگہ بیان کیا تھا، اس کی شرح اطلاع مل گئی ہو، میں قریب اگلی صدی کے لیے ایک خاص مقصد کے لیے جماعت سے ایک اپیل کرنے والا ہوں۔ اگر امریکہ کی جماعت نے اپنی ساری ریسورسز، سارے جو توفیق ہے وہ مسجد واشنگٹن پہ خرچ کر دی تو پھر وہ بعد میں کہیں گے کہ اب ہم کیا کریں، ہماری تو دل چاہتا ہے کہ اس خاص تحریک میں بھی حصہ لیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ امریکہ کی مدد کی خاطر تمام دنیا کی جماعتوں کو بھی اس مبارک مسجد کی تعمیر میں شامل کر دیا جائے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس تفصیل کے نتیجے میں ہم سال سے 16 ماہ کے اندر جیسا کہ تخمینہ پیش کیا گیا ہے یہ مسجد بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک اور میرے سامنے تجویز رکھی گئی ہے کہ آج کل چونکہ مارکیٹ میں ڈپریشن ہے اور تعمیری کاموں میں کچھ سستی آ گئی ہے، اس لیے بعض کمپنیاں غالباً ہم سے یہ سودا کرنے میں سودا کرنے پر تیار ہوں گی کہ وہ اپنے خرچ پر فوری بنا دیں اور پھر معقول قسطوں میں ہم ان کو چند سالوں میں باقی رقم ادا کر دیں۔ اگر یہ ہو جائے تو پھر اور بھی ضرورت انشاءاللہ پیدا ہو جائے گی۔ لیکن جہاں تک جماعت امریکہ کا تعلق ہے، اس مضمون کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو میں نے وضاحت سے بیان کر دیا ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد از جلد زیادہ سے زیادہ رقم امریکہ ہی سے پوری ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور خدا تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ مساجد بنانے کی توفیق بخشے۔ مساجد کے ساتھ ہماری زندگی ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بچپن سے میرے دل میں خدا نے یہ جذبہ ڈال رکھا ہے، بے حد محبت مسجد کی عطا کی ہے۔ میں خدام الحمدیہ میں تھا، سائق تھا، زعیم تھا، مختلف عہدوں پر ترقی کرتا ہوا صدر بنا، انصار اللہ میں گیا، لیکن ہمیشہ مجھے اس بات کا جنون رہا کہ جہاں بھی جاؤں مسجدیں بھرنے کی تلقین کروں، کیونکہ یہ نظارہ میں برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ ہمارے گھر آباد ہوں اور خدا کے گھر خالی ہوں۔ اس لیے جب مسجدیں بنائیں تو اس بات کو نہ بھولیں کہ ان مسجدوں کو بھرنا بھی ہم نے ہے۔ مسجدیں بنا کر خالی چھوڑنا بہت ہی ایک ویران منظر پیش کرتا ہے، بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ خدا کے گھر بھریں گے تو اللہ آپ کے گھر بھرے رکھے گا۔ جو خدا کے گھروں کو رونق بخشتا ہے اس کے گھروں کو ضرور رونق عطا ہوا کرتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھیں کہ اپنے گھر کی رونق چھوڑ کر مسجد میں رہ جایا کرتے تھے، مسجد کی صفوں میں لپیٹے جایا کرتے تھے بعض۔ اور دیکھیے خدا نے کتنی برکت ڈالی ہے، آپ سب کے گھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر ہیں، کتنی عظیم الشان برکت ہے ساری جماعت میں، دنیا کے کونے کونے میں
خدا تعالیٰ عظیم شان بابرکت گھر عطا کر رہا ہے جماعت کو، مسجدیں بھی اور مشن ہاؤس بھی اور ذاتی گھر بھی، ہم سب کا تو سب کچھ ایک ہی ہے اور ہر چیز جماعت ہی کی ہے. بس اس پہلو سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مسجدیں بنانے کے ساتھ اگر آپ مسجدیں آباد کرنے کی نیت داخل رکھیں گے اس میں اور پوری وفا کے ساتھ خدا کے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کے گھروں کو بنا نہیں کر سکتی، کوئی دنیا کی طاقت آپ کی رونقیں چھین نہیں سکتی. جو اپنی زینتیں لے کر مسجدوں میں حاضر ہو جائے خدا کے حضور پیش کرنے کے لیے، کیسے ممکن ہے کہ خدا دنیا کو یہ توفیق دے کہ ان کی زینتیں چھین لے؟ بس اس مضمون کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، اس میں آپ کی زندگی کا راز ہے اور زندگی کا سرچشمہ ہے. اس بات میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی عبادت کے حق ادا کرنے والے، اس کے منظور نظر بندے بنیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. نماز جمعہ کے بعد نماز عصر ہوگی. مسافر میرے ساتھ 2 رکعتیں پڑھیں گے اور مقامی لوگ بغیر اسلام پھیرے عصر کی 4 رکعتیں، جمعے کے بعد عصر کی 4 رکعتیں پڑھیں گے. نماز جمعہ کے بعد عصر جمع ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ نماز عصر کے بعد فوری بعد کچھ بیٹھیں ہوں گی. کل ایک شام کے ایک مخلص دوست جن سے گزشتہ آمد کے وقت تعارف ہوا تھا لائے ہوئے تھے، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں اور ان کی یہ بھی خواہش ہے کہ جمعے کے مبارک موقع پر آج کے جمعے میں خصوصیت سے میری بیعت دی جائے. تو عموماً تو ہمارا دستور یہی ہے کہ جمعے کے بعد دوسرے فنکشن نہیں رکھے جاتے فوراً، یعنی بیعت وغیرہ بھی اس طرح موقع پر نہیں دی جاتی، لیکن ان کے خاص خصوص جذبے کی خاطر میں نے یہ منظور کر لیا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک امریکن نوجوان تھے، انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی ہے اور بھی مجھے معلوم ہوا ہے چند کتنے ہیں، ایک خاتون ہے، ایک خاتون آئی ہوئی تھی امریکن، وہ بھی شامل ہونے کی خواہش کر رہی ہیں. تو یہ بیعت ہوگی آج کی پہلی بیعت. اللہ تعالیٰ اس بیعت کو بارش کا پہلا قطرہ بنائے اور پھر کثرت کے ساتھ جماعت لاس جلیل اور جماعت امریکہ بیعتوں کی بارش دیکھے. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس
لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة والنمارق مصفوفة والزرابي أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله